السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین کرام، پچھلے جمعے کی طرح اس جمعہ میں بھی ہم آپ کے سامنے رحمت الہی اور لطف خداوندی یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے اسی کے متعلق چند منٹوں میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بولنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گنہگار بندہ اپنی پریشان حالی کی وجہ سے جب رحمت خداوندی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، بلکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ پھر وہ بندہ اللہ کے دربار میں خوب روتا ہے، خوب گر گراتا ہے، عاجزی اور انکساری بھرے الفاظ میں بہت اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ جب تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں وہ بندہ خوب روتا ہے، عاجزی اور انکساری کے انتہا کو جب پہنچ جاتا ہے اور خوب چمٹ جاتا ہے کہ اے الہ العالمین، اگر تو نے میرے گناہ کو معاف نہیں کیا، تو نے میرے گناہ کو درگزر نہیں کیا، تیرے علاوہ میرے گناہ کو کون معاف کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تیرے علاوہ میری فریاد سنے گا؟ کون تیرے علاوہ فریاد سننے والا ہے؟ لہٰذا اے اللہ، تو اگر مجھے معاف نہیں کیا تو یقیناً میں برباد ہو جاؤں گا، یقیناً میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس لیے اے میرے آقا، اے میرے کریم مولا، تو میرے گناہوں کو درگزر فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما کر مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جس طرح ایک ضدی بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے روتا ہے، بلکتا ہے اور خوب ضد کرتا ہے، اس کے ماں باپ کو لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ بچہ روتا رہتا ہے، اپنی ضد پہ اٹل رہتا ہے۔ آخر میں آ کر وہ ماں باپ اپنے بچے کے ضد کو پورا کر ہی دیتا ہے اور اپنے بچے کو خوش کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، بھلا بتاؤ، وہ خدا جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندے کو چاہتا ہے، بھلا وہ ہمیں کیوں نہیں معاف فرمائے گا؟ ہم آ کر تو دیکھیں، اللہ کے دربار میں جھک کر تو دیکھیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کر تو دیکھیں، اللہ کے سامنے بلک کر تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف فرما دے گا۔ بالآخر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتے، دیکھ یہ بندہ کس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اب میرے اس بندے کی عاجزی اور گریہ وزاری اور مسلسل رونے کی وجہ سے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میرے فرشتے تم گواہ رہنا، میں اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، رحمت خداوندی تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ہم آ کر تو دیکھیں، اللہ کے سامنے روئیں،
میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ، اس طرح مانگنا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ، جس دین کو تیرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اے اللہ ہم اس دن پہ صحیح سے چل نہیں پا رہے ہیں۔ اے اللہ تو میرے اس گناہ کو تو معاف فرما۔ اے اللہ تو مجھ سے انتقام نہ لینا، میں انتقام کے قابل نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک بات یاد رکھنا، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنا لطف و کرم اگر فرما دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے عدل پہ آ جائیں گے، اپنے انصاف پہ آ جائیں گے، تو خدا کی قسم شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، مرنے سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو دھو کر اللہ کو منوا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وما توفیقی